نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے۔ آیت نمبر 121 شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے اور یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اوپر والے رکوع کو ختم کرتے ہوئے آخر میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اب چونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی شکست کا سبب ہی یہ ہوا کہ ان کے اندر صبر کی بھی کمی تھی، اور ان کے افراد سے بعض ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں۔ اس لیے یہ رکوع جس میں انہیں ان کمزوریوں پر متنبہ کیا گیا ہے، اور اس خطبے کا انداز بیان یہ ہے کہ جنگ احد کے سلسلے میں جتنے اہم واقعات پیش آئے تھے ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر چند جچے تلے فکروں میں نہایت سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب ان آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے جو واقعاتی پس منظر ہے اس کو جان لیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ غزوہ احد کے جو خاص باتیں ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھیں گے اور پھر آپ کو ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار جو قریش تھے تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تجربے کار صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، ٹھیک ہے، مگر چند نوجوانوں نے جو کہ شہادت کے شوق سے بےتاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، وہ باہر نکل کر لڑنے پر انہوں نے اصرار کیا۔ آخر کار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے کا فیصلہ فرما لیا۔ 1000 آدمی آپ وسلم کے ساتھ نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عین وقت پر اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب پھیل گیا، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ تو ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر پھر اولو العزم صحابہ رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے یہ اضطراب رفع ہو گیا۔ ان باقی ماندہ 700 آدمیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں اپنی فوج کو اس طرح صف آرا کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کر دی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا، کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ یعنی یہ ہدایات تھیں جو کہ نبی پاک نے دیں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتداً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کی بجائے مسلمان انہوں نے کیا کیا، وہ مال غنیمت کی طمع سے مغلوب ہو گئے، یعنی ان کو مال غنیمت کی بڑھ گئی اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور مال غنیمت لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر بتیرا روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا۔
اس موقع سے خالد بن ولید نے جو اس وقت لشکر کفار کی کمان کر رہے تھے بر وقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر نے، جن کے پاس صرف چند آدمی رہ گئے تھے، اس حملے کو روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکا یک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے اور اس طرح لڑائی کا پانسا ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلا۔ تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف 10-12 جان نثار رہ گئے تھے اور آپ سلم خود زخمی ہو چکے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، لیکن عین وقت پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ سلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ سلم کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر یہ ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا۔ مسلمان اس قدر پراگندہ ہو چکے تھے کہ ان کا پھر مجتمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا۔ اگر کفار اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو ان کی کامیابی بعید نہ تھی، مگر نامعلوم کس طرح وہ آپ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ تو یہ تھی غزوہ احد کی رودات۔ اب ہم آیت نمبر 121 سے پڑھیں گے اور اب آپ کو انشاءاللہ تعالی آیات بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں گی۔ آیت نمبر 121 میں دیکھیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ واللہ ولیہما، اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ فرشتے کب اترے تھے؟ جب خالد بن ولید اور ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کیا تھا اور مسلمان کٹ کر تھوڑے رہ گئے تھے اور آپ سلم غیر محفوظ ہو گئے تھے، تو فرشتے اترے تھے، پہلے 3000 اور پھر 5000۔ آیت نمبر 126 میں دیکھیں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ،
یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 128۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور آپ وسلم کے رخسار مبارک میں لوہے کی کڑیاں پیوست ہوئیں اور آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو اس وقت آپ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ تو کسی فلاح اور کامیابی کا تذکرہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے آیت نمبر 128 میں دیکھیں، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ جی آیت نمبر 129 تک مارک کر لیں۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جن آیات کو پڑھا اور سمجھا، اللہ ہمیں انہیں صحیح طور پر سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔